بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور خوش نصیب کلمہ گو اس رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اور رات کو عبادات تراویح کی صورت میں، نوافل اور ذکر و اذکار کی صورت میں اور تلاوت کی صورت میں کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی روح کو سنوارنے کا بہترین موقع دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ روزے رکھے کیسے جا رہے ہیں، رمضان المبارک گزارا کیسے جا رہا ہے، کیونکہ روزے میں کھانا پینا چھوڑ دینا صرف یہی مطلوب ہے، یہی چاہا گیا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اور اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے اور باقی کچھ بھی چھوڑتا نہیں، تو اس کے روزے کا کیا حال ہے؟ اسی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ کر جو انسان ایسی باتیں کرے جو اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے والی ہے، جو دین شریعت کے خلاف ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسند ہے، یا غلط کام جو اللہ رب رسول علیہ السلام کو ناپسند ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، وہ بھی چل رہے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس روزے کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے روزے کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے کھانا چھوڑا گیا ہے، پانی چھوڑا گیا ہے، ایسے ہی تمام گناہوں کو بھی چھوڑا جائے۔ جیسے منہ کے اندر نوالا نہیں ڈال سکتے، کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، بالکل ایسے ہی منہ سے کوئی گفتگو ایسی جو غلط ہو نہ کی جائے، اور تمام اعضاء کو، تمام جسم کے حصوں کو بھی غلطیوں سے بچایا جائے۔ اتنا انسان مشقت اٹھائے، سحری کے ٹائم کھائے، سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور شام کو ثواب بھی نہ ملے، تو اس روزے کا، اس محنت کا کیا فائدہ؟ اور یہ کتنا بڑا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر احسان ہے کہ آپ نے کتنی باریکی کی چیزوں کو بھی بتا دیا کہ تم اگر کھانا پینا چھوڑ رہے ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو اور باقی کام اسی طریقے سے چل رہے، جھوٹ بھی بول رہے ہو، غیبت بھی کر رہے ہو اور بہتان بھی باندھ رہے ہو،
اور دشمنی بھی پال رہے ہو، غلط کام بھی کر رہے ہو، تو تمہاری اس روزے کا سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کی نظر میں اپنے روزے کو مقبول بنائیے، اپنے پورے جسم کو بھی روزہ رکھائیے۔ کبھی بھی کچھ کرنے کو دل چاہے اور وہ کام ٹھیک نہ ہو، کبھی بھی کچھ بولنے کو دل چاہے اور وہ کلام ٹھیک نہ ہو، تو فوراً سے یاد دلائیے اپنے جسم کے حصوں کو اور اپنی زبان کو کہ ہم تو روزے سے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر یہ کام کر لیا، اگر یوں کام کر لیا، اگر یہ بول دیا۔ کتنے ہی اچھے کرنے کے کام ہیں اور کتنی ہی اچھی باتیں کرنے کی ہیں، کیوں نہ روزہ جیسی اتنی بڑی عبادت کرتے ہوئے انسان زبان کے اندر سے ایسا کلام نکالے جو اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے کا سبب بنے، مقام کا سبب بنے، اس کے روزے کا اور زیادہ اضافہ ہو جائے اس کے روزے کی اہمیت میں۔ آپ جب لبوں سے کوئی بات نکالیں، کسی کو اچھی بات کی تلقین کریں، کسی کو بری بات سے روکیں، کسی کو اچھی بات بتائیں، کوئی اچھا ذکر و تسبیح کر لیں، کوئی اللہ کی قدرتوں پر نظر دوڑاتے اس کا شکرانہ ادا کریں، اللہ کی ساری مخلوق کو سوچ کر کہ آج اس نے بے شمار نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت مجھے عنایت کی وہ اسلام کی نعمت ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے شکرانہ ادا کرو۔ کتنے کام ہیں زبان سے کرنے کے، باطل کلام کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں، اور کتنے کام ہیں باقی بدن کے باطل کاموں کے سوا۔ یہ ہاتھ کسی کی خدمت کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ اللہ رب العزت کی حضور عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے اٹھے، یہ جسم اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے قبول ہو اور تھکے اور اللہ کی عبادت میں تھکے، تو پھر روزے کو کتنے 4 چاند لگ جائیں گے اور روزے کا کتنا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے روزوں کو مقبول بنائیے، اور روزہ رکھنے کے بعد تمام جسم کو بھی روزہ رکھوا دیجیے۔ اللہ رب العزت زبان اور جسم کے باقی تمام اعضاء کو بھی پورے مہینے کے روزے رکھنے والا بنا دے، بلکہ ساری زندگی کے روزے یہ رکھ لیں، یہ روزے دار ہو جائے زندگی بھر کے لیے۔ اللہ ایسے جسم کے اعضاء نصیب فرمائے پوری امت کو۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔